تمام سامعین کو محمد شہزاد کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کے اصحاب رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے مائع بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح تڑپتا رہتا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مار کے بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و عالم سے بستر پر پاؤں رکھنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نجاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی ناک اور منہ لپیٹ کر آتا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب گہرے الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کموں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے سپاہی وہاں پہنچے۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی قبر شام کے کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور لوگ اس لعنتی یزید کی قبر کو دیکھ کے لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔